آج سنتے ہیں دادی اماں کی خوفناک آپ بیتی۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ بڑی خوفناک رات تھی۔ شام سے بارش ہو رہی تھی اور ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرا بیٹا دلی میں ایک اسکول میں سروس کرتا تھا۔ بھتیجے کا گھر ہمارے گھر سے نزدیک تھا۔ اس کی بیوی بچے کی پیدائش پر میرے پاس آ کر رہتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اس لیے اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بھی بچی پیدا ہوئی تھی اس کی، اور وہ اور بچے میرے پاس تھے۔ اب بارش کے ساتھ ہوا کے جھکڑ بھی چلنے لگے تھے، جس کی وجہ سے رات کی تاریکی اور تنہائی بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی، اور بچے سوئے ہوئے تھے، اور ایک رشتہ دار خاتون بھی سو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ بارش اب کبھی نہیں رکے گی۔ بجلی بار بار کڑکتی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جاگ رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 12 بجے تھے، ابھی کافی رات باقی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں نے سوچا اتنی رات میں طوفانی بارش میں کون آ سکتا ہے، جبکہ گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ اور پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ میں سمجھی میرا وہم ہے، لیکن واقعی کوئی دروازہ بجا رہا تھا، اور اب زور زور سے بجا رہا تھا۔ بہو بھی جاگ گئی، اور ہماری ایک رشتہ دار عورت جو آئی ہوئی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے چادر سر پر ڈالی اور دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ کنڈی کھول کر دیکھا تو وہاں دروازے پر کالا برقع پہنے انوری کھڑی تھی، جو ہماری ہمسائی تھی۔ میں نے کہا، ارے انوری، خیریت تو ہے؟ چل اندر۔ انوری نے کہا، خالہ میں نے کھیر پکائی تھی، سوچا دے آؤں، بچے گرم گرم کھا لیں گے۔ اس نے ایک بڑا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور خود بہو کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، خالہ پوتی ہوئی ہے، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے کہا، انوری، تم ابھی ابھی باہر سے آئی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ایسے وقت اور موسم میں کون کون سی ارواح آ جاتی ہیں، اس لیے دن میں آنا، بچی کو بھی دیکھ لینا اور گود میں بھی اٹھانا۔ میں نے بے مروتی سے کہا، اور دل میں جھنجھلائی بھی کہ اتنی بڑی عورت کو گاؤں کے قاعدے کا نہیں پتہ۔ انوری فوراً اٹھ گئی۔ خالہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا پیالہ میں کل لے جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں جب تک دروازے پر گئی، انوری کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بارش، اندھیرا اور کالا برقع، انوری کیسے نظر آتی؟ بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ میں نے بہو سے کھیر کھانے کو کہا، مگر اس نے معذرت کر لی۔ تھوڑی سی کھیر میں نے چکھی، باقی بچوں کو کھلائی۔ اچھی بنی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اتنی بھیانک رات میں آئی، جبکہ اس کا گھر بھی ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں ابھی نیم غنودگی میں تھی تو میں نے دیکھا کہ جیسے چھت پھٹ گئی ہے، اور اس میں سے انوری نے سر نکالا، اور پھر وہ ایک گٹھڑی کی طرح میری بڑی پوتی پر گری۔ ساتھ ہی پوتی نے چیخ ماری۔ بہو بھی اٹھ گئی۔ میں گھبرا کر جاگ گئی۔ پوتی گھبرائی ہوئی تھی، بولی، دادی، انوری ہمیں دبا رہی ہے، ایسے لگا جیسے انوری میرے سینے پر کود رہی ہے۔ ہم لوگ دعائیں پڑھ کر پھر لیٹ گئے۔ کافی دیر بعد سب کو نیند آئی۔ انوری دوسرے دن تو کیا، کئی دن تک نظر نہ آئی۔ ایک روز دوپہر کو انوری آ گئی۔ اس وقت انوری نے سفید برقع پہنا ہوا تھا۔ بولی، خالہ پوتی مبارک ہو۔ کب سے مبارکباد کو آنا چاہتی تھی لیکن نہ آ سکی۔ میں نے کہا، اس دن تو کیچڑ پانی میں کھیر دینے چلی آئی، اور اتنے دنوں بعد آئی ہو اور باتیں بنا رہی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، کون سی کھیر؟ بہو بولی، ہاں انوری باجی، مسلسل بارش ہو رہی تھی، رات کے 12 بجے کھیر لے کر آئی تھی۔ انوری نے کہا، غضب خدا کا، اس وقت تو جانور بھی باہر نکلتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، بھلا میں کیوں نکلتی؟ اور اتنی رات گئے، مجھے کھیر پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا تو تم نہیں آئی تھی؟ وہ بولی، نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، کھیر بھی نہیں پکائی تھی؟ کہتی، نہیں پکائی تھی۔ میں نے یہ جو پیالہ جو تمہاری نشانی ہے، میں نے ثبوت میں اس کو دکھایا۔ وہ تو جیسے اچھل گئی۔ بولی، خالہ سچ کہوں، گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، پھر سفید چینی کا پیالہ مجھ غریب کے گھر کیسے آیا؟ نہ پیالہ میرا ہے اور نہ میں لے کر آئی تھی، میرا یقین کرو۔ اب ایک دم مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، شاید ہمیں غلطی ہوئی ہے۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ کھیر کس نے بھیجی، انوری کی شکل میں کون آیا،
बहू को और पोती को देखने पर अनवरी का इसरार क्यों था? कौन बहू को नुकसान पहुंचाना चाहता था? मुझे याद था कि बहू के नाना पर भी इसी तरह जादू किया गया था और जादू बादल के टुकड़े की शक्ल में भेजा गया था। हुआ कुछ यूँ था कि पीर साहब यानी बहू के नाना एक दिन दोपहर के वक्त लेटे हुए थे। उनकी बीवी करीब ही बैठी हुई थी। अचानक पीर साहब ने देखा कि एक सफ़ेद बादल का टुकड़ा सामने लगे दरख्त पर साया किए हुए है, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। उन्होंने हैरानगी से अपनी बीवी को कहा, इस वक्त एक बादल, बड़ी अजीब बात है। इतने में आहिस्ता आहिस्ता वो बादल सहन में उतरा और पीर साहब पर बरस गया, लेकिन पानी नहीं, सिर्फ गर्द व गुबार। पीर साहब की बीवी का कहना था कि मैं ये सब देखकर अभी हैरान भी ना हो पाई थी कि पीर साहब तड़प कर चारपाई से नीचे गिरे और जब तक हकीम साहब आते वो इस दुनिया से गुजर चुके थे। पीर साहब के दोस्त मौलाना साहब दूसरे गांव में रहते थे। उन्हें इत्तला मिली तो वो फ़ौरन घोड़े पर दौड़े चले आए। वो पीर साहब का मुंह देखने झुके तो फ़ौरन झटके से सीधे होकर बोले, फ़ौरन कोरा मटका लाओ, जल्दी। उस वक्त कफन दफन का सामान, मटके, चटाइयाँ, काफूर सब आ चुका था। पीर साहब के दामाद ने फ़ौरन मटका मौलाना साहब को दिया। मौलाना ने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर मटका तोड़ा और कुछ कुरानी आयात ज़ाफ़रान से लिखी और पीर साहब के दामाद से कहा, इसे बहते हुए पानी में फेंक आओ, लेकिन कोई भी आवाज़ दे ना उसको जवाब देना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। अब देखते हैं कि पहले तुम आते हो या पीर साहब उठते हैं। बाद लोग मौलाना साहब के दिमाग पर शक करने लगे कि भला मरने के बाद भी कोई ज़िंदा हुआ है, लेकिन जब उनका दामाद वापस आया तो पीर साहब ज़िंदा हो चुके थे। मौलाना साहब ने बताया कि पीर साहब पर जादू किया गया था और ये जादू उस शख्स ने किया था जिसके ख़िलाफ़ कुछ दिन पहले पंचायत ने फ़ैसला किया था और पीर साहब इस पंचायत के सरबराह थे। यह बात मुझे याद आई तो मेरा दिल कांप उठा, मगर अभी मेरे पास कोई भी वाज़ेह सबूत ना था। एक रोज़ शाम के वक्त मेरी बहू चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। बड़ा पोता छत पर पतंग उड़ा रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और बहू की खालाजाद बहन दाखिल हुई और सीधी बहू की तरफ आई। मैंने उसके इस अजीब अंदाज पर कहा, अरे कुबरा, खैर तो है? ना सलाम ना दुआ। मेरी आवाज़ सुनकर कुबरा पलट कर भाग गई। मैं भी उसके पीछे गई, मगर कुबरा कहीं गुम हो चुकी थी। मैं जब अंदर आई तो देखा कि बहू चूल्हे के पास बेहोश पड़ी है, बच्चे रो रहे हैं। बहू को चारपाई पर बड़ी मुश्किल से लेटाया, कुरान पाक और दुआएं पढ़कर दम किया तो तब कहीं जाकर बहू को होश आया। मेरा पोता छत से उतरा तो उसने एक अजीब बात की। बोला, अम्मा, क्या मोमानी भी भाईजान की तरह वर्जिश करती हैं? मैंने डांटा। मैंने कहा, पागल हो गई हो? वो बोला, नहीं दादी, मैंने खुद देखा है। मोमानी सहन में एक टांग पर खड़ी थी और अपने सामने 3 मरतबा उंगली घुमाकर एक दफ़ा उल्टी तरफ इशारा करती थी। ये कौन सी वर्जिश होती है? उल्टी तरफ हमारा घर था। मैंने पूछा, ये बताओ, कुबरा आई थी? वो बोला, मैं तो जब से छत पर गया हूँ मैंने खाला कुबरा को नहीं देखा। और मोमानी के पास कहीं से एक सफ़ेद कागज़ उड़ता हुआ आया और मोमानी उसको लेकर अंदर चली गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सारे हथकंडे बहू की भाभी कर रही है। मेरी बहू ख़तरे में थी। इस तमाम मामले की असल वजह यह थी कि पीर साहब मेरी बहू के नाना तकरीबन आधे गांव के मालिक थे। मेरी बहू आधी जायदाद की हकदार थी और उसका भाई उसे नहीं देना चाहता था। और उसकी बीवी इंतहाई चालाक औरत और जादू टोने के ज़रिए मेरी बहू को मारना चाहती थी। जबकि मेरी बहू एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो किसी भी तरह गांव की नहीं लगती थी। उसकी गुफ्तगू, रहन सहन बहुत अच्छा था। उसके भाई भाभी को हर वक्त खौफ रहता था कि बहू अपनी जायदाद ना मांग ले, जबकि बहू जिक्र भी नहीं करती थी। अब मैंने हर वक्त घर में दुआओं का हिसार रखती थी और मैंने बहू को बाहर से आई हुई चीज़ों को खाने और बाहर जाने से मना कर दिया था। यह वो ज़माना था जब पाकिस्तान बनने की तहरीक ज़ोर पकड़ती थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम फसादात की ख़बरें आ रही थीं। मैं बेहद परेशान थी कि किसी तरह बहू को यहाँ से हटा दूँ। इसी दौरान एक दिन मगरिब का वक्त था। बहू सहन में लेटी हुई और बच्चे भी साथ सो रहे थे कि अचानक उसकी चीखों की आवाज़ सुनी। मैं नमाज़ छोड़कर भागी। मैंने देखा बहू अपना पाँव पकड़े चीख रही है।
اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بہو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری پوتی بھی وہیں کھڑی تھی مگر وہ بھی چپ تھی۔ بہو کو پانی پلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ سمینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوراً ہی چاقو نکال کر میرے انگوٹھے پر 4-5 وار کیے اور بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوتی سے پوچھا تو اس نے کہا برقع اوڑھے ہوئے دادی سمینہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ سمینہ تو 1 ہفتے سے دوسرے شہر میں گئی ہوئی ہے۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی، تقریباً 8 دن میں پاؤں ٹھیک ہوا، لیکن ٹانگ کے جوڑ پر ورم آ گیا۔ حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا زخم ٹھیک ہوگا تو ورم بھی اتر جائے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات میں لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ہم بھی اپنا گاؤں چھوڑ کر کراچی آ گئے۔ ورم آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد ناسور بن گیا جس نے تمام ٹانگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی طرح میری بہو دشمنی کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت ان کو مل گئی، اب بٹوارے والا کوئی نہ رہا۔ مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی جو کہ عمل کروا رہی تھی، اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر اندر ٹی بی کے ہو کر مر گئے۔ بھابھی خود بارش میں چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے گئے۔